ناظرین، جس طرح اسرائیل وحشت اور بربریت کی مثال بن چکا ہے، اسی طرح غزہ کے مسیحا انسانیت اور ہمدردی کے روشن ستارے بن چکے ہیں۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 10,500 سے بڑھ چکی ہے۔ 26,000 سے زائد فلسطینی زخمی ہیں۔ ان زخمیوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے غزہ کے ڈاکٹروں نے اپنی جان کی پرواہ بھی چھوڑ دی ہے۔ اسرائیل تو پناہ گزین کیمپوں کو نہیں چھوڑتا، آج بھی جبالیہ کیمپ پر حملہ کیا گیا۔ نصیرات اور الشاقی پناہ گزین کیمپ پر بھی رہائشی عمارات کو نشانہ بنایا گیا۔ اقوام متحدہ کے عملے کے بھی 92 افراد اسرائیلی بمباری سے مارے جا چکے ہیں۔ اسرائیل جان بچانے والے طبی سامان کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ شمالی غزہ میں خوراک کا بحران شدید ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ امدادی ادارے بھی 7 دن سے شمالی غزہ میں خوراک نہیں پہنچا سکے۔ اسی طرح اسرائیل اسپتالوں کو بھی بمباری کا نشانہ بناتا ہے۔ حالیہ بمباری الشفا اسپتال کے قریب کی گئی۔ اس میں 15 فلسطینی شہید ہوئے۔ یہ واضح ہے کہ اسپتال اسرائیلی بمباری سے تباہ ہو سکتے ہیں، وہاں موجود زخمیوں اور کام کرنے والوں کی جانیں جا سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود غزہ کے ڈاکٹر اور طبی عملہ فلسطینیوں کی زندگی کے لیے خود موت کو گلے لگانے کو تیار ہے۔ امریکہ کی ایک نرس جنگ سے پہلے غزہ کے اسپتالوں میں خدمات انجام دے رہی تھی۔ اسرائیلی حملے کے بعد وہ تو امریکہ واپس آ گئی، لیکن وہ بتاتی ہے کہ غزہ کے ڈاکٹروں اور طبی عملے اسرائیلی دھمکی کے باوجود علاقہ چھوڑنے سے انکار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے مرنا ہی ہے تو وہ فلسطینیوں کی جانیں بچاتے ہوئے مرنا چاہتے ہیں۔ غزہ کے ڈاکٹر اور طبی عملہ اسپتال چھوڑ کر جانے سے انکار کر رہے ہیں، اشعار کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ غزہ کے الاقصی اسپتال میں ڈاکٹروں اور طبی عملے نے مل کر نغمہ گایا کہ جب تک درد کا علاج نہیں کریں گے وہ غزہ میں ہی رہیں گے۔ ڈاکٹر محمد ابو موسیٰ بھی اسپتال میں زخموں کی طبی امداد دے رہے تھے۔ اچانک انہیں ایک دھماکے کی آواز سنائی دی۔ انہیں خوف محسوس ہوا کہ اس دھماکے میں ان کا گھر اور بچے نشانہ بن چکے ہوں گے۔ چند لمحے بعد یہ خوف حقیقت بن چکا تھا۔ ان کے 2 بچے زخمی تھے اور تیسرا بچہ لاپتہ تھا۔ بہت تلاش کے بعد ڈاکٹر محمد ابو موسیٰ کو وہ لاپتہ بچہ مل گیا، مردہ خانے میں۔ یہ درد ایک باپ جان سکتا ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہم سب کے سینے پہ دھبا ہے۔ ہم سب کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ امام حسین کا قول ہے کہ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی زیادہ بڑی قربانی دینا پڑے گی۔ دعا کیجئے آپ کو اور مجھے کبھی اپنی اولاد کو ایسے دیکھنا نہ پڑے۔ دعا کیجئے وہ دن نہ آئے۔ مجھے بتائیں، آج وہ جو 47 ملکوں کی ایک طاقت، ایک فورس بنائی گئی تھی، میں پوچھتا ہوں اس کے سربراہ سے، آپ میں ہمت ہے اپنی اولاد کو ایسے کفن میں لپٹا دیکھنے کی؟ اس کے بے جان لاشے کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کے در در پھرنے کی کہ کوئی تو اس کو کفن دے دو؟ ہے ہمت آپ میں؟ بہت معذرت خواہ ہوں، میں بہت معذرت خواہ ہوں، یہ شاید پروفیشنلزم کا تقاضا نہیں ہے، بٹ میں ایک انسان ہوں۔ ناظرین، جس طرح اسرائیل وحشت اور بربریت کی مثال بن چکا ہے، اسی طرح غزہ کے مسیحا انسانیت اور ہمدردی کے روشن ستارے بن چکے ہیں۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 10,500 سے بڑھ چکی ہے۔ 26,000 سے زائد فلسطینی زخمی ہیں۔ ان زخمیوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے غزہ کے ڈاکٹروں نے اپنی جان کی پرواہ بھی چھوڑ دی ہے۔ اسرائیل تو پناہ گزین کیمپوں کو نہیں چھوڑتا، آج بھی جبالیہ کیمپ پر حملہ کیا گیا۔ نصیرات اور الشاقی پناہ گزین کیمپ پر بھی رہائشی عمارات کو نشانہ بنایا گیا۔ اقوام متحدہ کے عملے کے بھی 92 افراد اسرائیلی بمباری سے مارے جا چکے ہیں۔ اسرائیل جان بچانے والے طبی سامان کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ شمالی غزہ میں خوراک کا بحران شدید ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ امدادی ادارے بھی 7 دن سے شمالی غزہ میں خوراک نہیں پہنچا سکے۔ اسی طرح اسرائیل اسپتالوں کو بھی بمباری کا نشانہ بناتا ہے۔ حالیہ بمباری الشفا اسپتال کے قریب کی گئی۔ اس میں 15
15 فلسطینی شہید ہوئے۔ یہ واضح ہے کہ اسپتال اسرائیلی بمباری سے تباہ ہو سکتے ہیں، وہاں موجود زخمیوں اور کام کرنے والوں کی جانیں جا سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود غزہ کے ڈاکٹر اور طبی عملہ فلسطینیوں کی زندگی کے لیے خود موت کو گلے لگانے کو تیار ہے۔ امریکہ کی ایک نرس جنگ سے پہلے غزہ کے اسپتالوں میں خدمات انجام دے رہی تھی۔ اسرائیلی حملے کے بعد وہ تو امریکہ واپس آ گئی، لیکن وہ بتاتی ہے کہ غزہ کے ڈاکٹروں اور طبی عملے اسرائیلی دھمکی کے باوجود علاقہ چھوڑنے سے انکار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے مرنا ہی ہے تو وہ فلسطینیوں کی جانیں بچاتے ہوئے مرنا چاہتے ہیں۔ غزہ کے ڈاکٹر اور طبی عملہ اسپتال چھوڑ کر جانے سے انکار کر رہے ہیں، اشعار کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ غزہ کے الاقصی اسپتال میں ڈاکٹروں اور طبی عملے نے مل کر نغمہ گایا کہ جب تک درد کا علاج نہیں کریں گے وہ غزہ میں ہی رہیں گے۔ ڈاکٹر محمد ابو موسیٰ بھی اسپتال میں زخموں کی طبی امداد دے رہے تھے۔ اچانک انہیں ایک دھماکے کی آواز سنائی دی۔ انہیں خوف محسوس ہوا کہ اس دھماکے میں ان کا گھر اور بچے نشانہ بن چکے ہوں گے۔ چند لمحے بعد یہ خوف حقیقت بن چکا تھا۔ ان کے 2 بچے زخمی تھے اور تیسرا بچہ لاپتہ تھا۔ بہت تلاش کے بعد ڈاکٹر محمد ابو موسیٰ کو وہ لاپتہ بچہ مل گیا، مردہ خانے میں۔ یہ درد ایک باپ جان سکتا ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہم سب کے سینے پہ دھبا ہے۔ ہم سب کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ان بچوں کا خون ہم سب کے ہاتھوں پہ ہے۔ ظلم کرنے والے کا کام ہے ظلم کرنا، وہ ظلم کرے گا۔ امام حسین کا قول ہے کہ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی زیادہ بڑی قربانی دینا پڑے گی۔ یہ آج جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، جب تک یہ خود غزہ نہیں بن جائیں گے تب تک ان کو ہوش نہیں آئے گا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھ، چھوٹے چھوٹے بچے خون میں لت پت، ان کے جسم سے ان کے اعضاء الگ ہوئے ہیں۔ دعا کیجئے آپ کو اور مجھے کبھی اپنی اولاد کو ایسے دیکھنا نہ پڑے۔ دعا کیجئے وہ دن نہ آئے۔ آج دنیا میں ہر چیز اویلیبل ہے، دنیا میں سب کچھ ملتا ہے۔ آج آپ دکان پہ جائیں آپ کو سب ملے گا۔ جو کریج ہے نا، جو بہادری ہے اور جو حوصلہ ہے، وہ آپ کو صرف فلسطین میں ملے گا اور کہیں نہیں ملے گا۔ ان ماؤں میں ملے گا، ان والدین میں ملے گا۔ میں پوچھتا ہوں آج حکمرانوں سے، کیا آپ اپنی اولاد کو ایسے دیکھ سکتے ہیں؟ اسلام میں منع ہے، باپ اپنے اولاد کو قبر میں نہیں اتارے گا۔ یہ اتارتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بچے ہی کچھ نہیں ہے۔ مجھے بتائیں، آج وہ جو 47 ملکوں کی ایک طاقت، ایک فورس بنائی گئی تھی، میں پوچھتا ہوں اس کے سربراہ سے، آپ میں ہمت ہے اپنی اولاد کو ایسے کفن میں لپٹا دیکھنے کی، اس کے بے جان لاشے کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کے در در پھرنے کی کہ کوئی تو اس کو کفن دے دو؟ ہے ہمت آپ میں؟ میں پوچھتا ہوں اپنے حکمرانوں سے، میں پوچھتا ہوں اپنے آرمی چیف سے، میں پوچھتا ہوں نواز شریف سے، میں پوچھتا ہوں عمران خان سے، میں پوچھتا ہوں زرداری سے۔ صرف بیان دے دینا کافی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ مدد تو کرو ان کی کم سے کم۔ افسوس اور صد افسوس، اب کچھ رہا نہیں ہے۔ جب یہ سب کچھ آپ تک پہنچ جائے گا تب ہوش کیجئے گا۔ میں دوبارہ کہتا ہوں تب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، غزہ کے ہی خان یونس اسپتال میں کام کرنے والے ایک ڈاکٹر، وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے، اسپتال میں لائے گئے زخمیوں کو طبی امداد دے رہے تھے۔ اچانک ان کے سامنے کچھ لاشیں لائی گئی۔ انہوں نے دیکھا تو وہ لاشیں ان کے 2 بچوں کی تھی، اہلیہ کی تھی اور 2 بھائیوں کی تھی۔ اس کا پورا کنبہ لٹ گیا، وہ سب ختم ہو گیا اس کا۔ مجھے تو اس بات کا یقین نہیں آ رہا کہ ہم یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی معذرت کے ساتھ، میں بہت معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں پاکستانیوں کے لیے، یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی ہم اتنے انجان بنے پھر رہے ہیں۔
हम अपने रोजमर्रा के मामूलात को देख रहे हैं, हमें वर्ल्ड कप की फिक्र है। पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, खुदा का खौफ करो यार। ये तरजीहात है तुम्हारी। हम अपने इश्यूज में इस कदर डूबे हुए हैं, हम इस कदर सेल्फिश, इस कदर खुद गर्ज हो चुके हैं। या फिर आज के बाद मुस्लिम उम्मा का नाम लेना छोड़ दें, या फिर वो आप जो बार बार हदीस कोट करते हैं कि मुसलमान कौम एक जिस्म की तरह है, वो छोड़ दें। आका का फरमान फिर भुला दें। आप नहीं है एक जान। मस्जिद अक्सा जहां पर है वो दिल है मुस्लिम उम्मा का, उस दिल पे चोट पहुंच रही है, उस दिल पे जरब लगाई जा रही है, और आप लोग महवे रक्स हैं, हम सब। ये कैसे मुमकिन है मुझे बताएं, जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ हो रहे हो और जिस्म के बाकी हिस्से रक्स कर रहे हो, ये कैसे मुमकिन है? गजा का अस्पताल, वहां की इमरजेंसी में एक स्ट्रेचर पे लाया गया एक शख्स, उस पर एक जख्मी बच्ची पड़ी हुई थी। वहां काम करने वाली डॉक्टर जो थी वो गजा के अस्पताल की राहदारी में चलती वो जा रही थी। उन्होंने देखा तो मालूम हुआ कि स्ट्रेचर पे जो बच्ची लाई गई है वो तो उनकी अपनी बेटी है। ये मंजर देख के अगर रूह ना कांप गई ना, तो पता नहीं फिर कब कांपेगी रूह आपकी, पता नहीं कब बेदार होंगे। देखिए जरा, मेरे में हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं आज हम सब देखें, मजबूर हो देखने के लिए। ये मंजर भी देखिए, एक और बाप कैसे अपनी औलाद को मिल। बहुत माजरत खाऊं, मैं बहुत माजरत खाऊं, ये शायद प्रोफेशनलिज्म का तकाजा नहीं है, बट मैं एक इंसान हूं, मैं एक जीता जागता इंसान हूं। बहुत रियली सॉरी। फलस्तीनी है वो, उनसे बात करेंगे। जमाल इस्माइल है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। वफा, I hope you understand the situation that Palestinians, that we Pakistanis are going through. I feel myself so helpless. I so wish I could do something. I so wish we could do something for you. But that's so ironic. Please tell the world what is going on right there, what you have been going through. Please tell the world. In fact, I do really appreciate your warm and kind words, and it's really so heartbreaking to see you brothers and sisters in Pakistan are so affected with what is happening here, and we do appreciate your emotions towards us. We do believe that the people across the world, especially in the Muslim countries, support us here in Gaza, but because of their corruption, their government's corruption and normalization with Israel, they can't do enough for the people of Palestine. In fact, the situation here is really so tragic and so catastrophic. I'm just telling you that we have nearly 4,000 Palestinian kids have been killed. Well, nearly 1,500 also kids that are still trapped under the rubbles of their homes. And we don't have since a month drinking water or electricity or even, fuel. Also, they cut everything. They just trapped us in just 360 kilometer squares. And the people here, population is just 2.2 million Palestinians trapped here in the Gaza Strip. All of the crossings are closed. There is a lack of medicine. I mean, the hospitals really witness a very, very critical and tragic situation. I'm just telling you that you can find so many people who got wounded during the Israeli airstrikes. You can find them on the floor of the hospitals because there is no enough beds for the wounded people. And even you can find them in the corridors. You can find them in everywhere in the hospital, and the doctors and the nurses and the paramedics are treating them while they are on the floor. And even that some surgeons they use their phones, flashlights
to just do any surgery, and in fact they do the surgeries without anesthesia. You know that Ya it's really Allah. so painful for the kids, and for most of the wounded people are from the kids. It's really, you can hear the voice of the kids crying from long distance because they are having surgeries without anesthesia. In fact, there is lack of medicine, and sometimes because the bandages, also there is not enough bandages, so they use clothes in order to just rub the wounds. And also they use the vinegar and the polluted water in order to just clean the wounds of the wounded people. This is really so tragic situation, and really, I mean, like in the hospital, in fact, so many people really got murdered because of the lack of medicine and the lack of suitable situation in the hospitals. And not only that, this is just one part of our misery here in the Gaza Strip. Like I'm telling you that the people, since we don't have drinking water, they started to drink from the sea, and from the polluted water. In order to survive, they have no choice, in fact, just to drink from the salty water, and of course this thing will affect their health so much. And some people, we have nearly more than 1 million Palestinians have been displaced from their homes. You know that the Israeli warplanes that they are hovering right now over our skies like day and night. In fact, they are indiscriminately and brutally attack the Palestinian homes. You know that Palestinians, they do not have shelters or sirens or anything to protect them from the Israeli brutality and occupation and the bombing. And in fact, I can see, Wafa, I'm sorry to interrupt you here. I can see that you're also giving this interview in a flashlight. There is no electricity where you're sitting right now, which is very understandable, the situation the rest of the Palestinians, the residents of Gaza must have been going through. My next question is, and again with a very heavy heart, let me just explain, let me just translate it, whatever you have said to my audience, because most of them won't be able to understand English. नाज़रीन, सिचुएशन हालात बहुत ख़राब हैं, इसमें वफ़ा ने भी बताया. बच्चे, आम लोग समंदर का पानी पीने को तैयार हैं, वो पी रहे हैं, वो खारा पानी जिससे सेहत इस हद तक ख़राब हो जाती है कि इंसान की मौत भी वाक़ई हो सकती है, मगर कोई चारा नहीं है. एक ओपन एयर प्रिजन है, एक बहुत खुली एक जेल है जिसमें रखा हुआ है, और जहाँ दिल कर रहा है इसराइल बमबारी कर रहा है. ये तो उसके लिए खेल बन चुका है. अस्पतालों में बच्चे बूढ़े वो फर्श पर लेटे हुए हैं ज़ख्मी हालत में. अस्पतालों में भी उन्होंने बताया कि बच्चों की चीखें जो हैं वो आसमान तक जा रही होती हैं, क्योंकि ऑपरेशन करते वक्त सर्जरी करते वक्त एनेस्थीसिया नहीं होता उनके पास. तो ये सब कुछ, ये सिचुएशन है. और मेरा अगला सवाल वफ़ा से ये होगा कि क्या कोई मदद करने के लिए नहीं आया? क्या किसी ने किसी की मदद नहीं की है? वफ़ा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट is there any entity, is there any country, or is there any other nation that had pledged to send help to people of Gaza? Did they send help? Are they helping? Is there any aid coming to you people? Is there any sigh of relief? Is there any, do you see a light at the end of the tunnel? Is there any hope left? We only have hope in Allah. That's it. We don't have any hope in any of these countries, in particular the Arab countries, in fact. We feel that every one of us is a direct target to the Israeli occupation. They just kill the people indiscriminately. They targeted homes, pharmacies, they targeted shops, they targeting the people where they are in just long queues in the bakeries waiting just bread, you know, because so many people, they do not eat bread for a long time since the beginning of this. So they just struggle to find just a leaf of a bread to just feed their families. They sometimes use rice, macaroni, and other stuff in order just and you know that not 3 meals they eat, they only 1 meal a day instead of the 3 meals a day they eat. And in fact, we just feel disappointed from the
Arab countries in particular and Muslim countries, because we have been suffering. We are defending the Palestinian, not only Palestinian people, we are just defending on behalf of all Muslims and Arabs across the world, because we are just defending the Al-Aqsa Mosque and our holy sites. We are just defending the land of our Prophet Muhammad, peace be upon him, when he descended to Allah. So they have to stand with their brothers and sisters here in Palestine. But in fact, they betrayed us and they stand with the occupation. And even they armed them and aid the occupation to even massacre the Palestinians here in Gaza. And you know that if you remember the Russia and Ukraine war in the very beginning, I mean, the Saudi Arabia, they just sent like billions of dollars for Ukraine in order to help the people there and the resistance. They call it resistance, while here they call our resistance as terrorism, And even the Arab countries call it terrorism, sadly. So they just aided Ukraine, and when it comes to Palestinians, they just, no one of they couldn't bring like a bottle of water, or they couldn't bring like a blanket for those people who just are displaced right now. They do not have anything to just cover their bodies. They even couldn't bring like a liter of fuel, or couldn't bring even a medicine for the hospitals here. The people are dying, and no one could or allowed to just bring anything to the Gaza Strip. And even that Egypt is controls the Rafah crossing, yes. But even they couldn't allow anyone to just bring anything. I won't say, Wafa, I'm sorry to interrupt you here. I won't say couldn't. I would say rather they didn't. They didn't allow that. Yeah. Intentionally, they did not allow that. They could have done. They could have done way more. People of the Arab world could have done way more than they are doing right now, instead of the lip service that they are extending. They could have done way more. I'll get back to you, Wafa, in a while. We have with us Mr. Jamal Ismail as well. But first of all, let me translate whatever Wafa has just said in my last question, in response to my last question. बड़ी तकलीफ दे बात की है वफा ने, शिकवा किया है पूरी मुस्लिम उम्मा से. अब आप लोगों ने दिल पे हाथ रख के, दिल थाम के वो शिकवा सुनना है. वो रियलिटी चेक है जो वफा ने पूरे फ़लस्तीनियों की नुमाइंदगी करते हुए आपको दिया. वो कहते हैं जनाब, हम हिफाजत कर रहे हैं मस्जिद अक्सा की. क्यों लड़ रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? ये एक ज़मीन का ख़ित्ता नहीं. मुझसे कई लोग पूछते हैं यार कहीं चले जाएं, क्यों जाने का वार है? नहीं, फ़लस्तीन सिर्फ एक ज़मीन का ख़ित्ता नहीं है. ये वो जगह है जहाँ के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी थी. ये वफा के अपने अल्फाज से. मस्जिद अक्सा है, मुसलमानों का किबला अव्वल है. ये उसकी हिफाजत कर रहे हैं. आज जब हम कहते हैं हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है, तो क्या ये हुर्मत रसूल नहीं है? असल जान तो वो कुर्बान कर रहे हैं. तो फिर हम इनका साथ क्यों नहीं देते हैं? जब हम ये नारा लगाते हैं कि हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है, फिर वो उनकी उस कुर्बानी को याद रखिए ना. वफा ने ये भी कहा है कि हमें सिर्फ अल्लाह पे उम्मीद है. मेरा सवाल था उनसे कि आपको किस मुल्क से उम्मीद है? उन्होंने कहा हमें सिर्फ अल्लाह पे उम्मीद है और किसी पे उम्मीद नहीं है. यही ईमान है. उन्होंने कहा कि ऐसे लोग हैं, वफा ने बताया कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1 महीने से रोटी नहीं खाई है. अभी जाइए जरा बाहर, पाकिस्तान के रेस्टोरेंट्स अभी भी भरे होंगे. ऐसे लोग हैं जिन्होंने रोटी नहीं खाई, और बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्होंने 7 अक्टूबर से लेकर अब तक 3 टाइम का खाना नहीं खाया, वो 1 टाइम का खाना खा रहे हैं. ये शिकवा किया. और उन्होंने शिकवा किया अरब ममालिक से. हमारे पाकिस्तान का एक दोस्त अरब मुल्क है कि जब यूक्रेन में जंग छिड़ी, यूक्रेन और रशिया की जंग छिड़ी, तो यूक्रेन को असलहा समेत और इमदादी सामान सब कुछ दिया उस ब्रदर अरब मुल्क ने, हमारे अरब मुल्क ने. लेकिन जब फ़लस्तीन की बात आई तो फिर उनको पाबंदियाँ याद आ गई. ये बड़ा गहरा शिकवा किया. थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग मिस्टर जमाल. माई क्वेश्चन टू यू सर इज़ दैट वी हैव बीन सीइंग there are heroes without capes, and I always believed that yes, heroes are around us, and that too without capes. Doctors have been performing their duty, and their valor, their courage, their sacrifice will perpetuate in times to come. There is no doubt in it. But how will they be able to
keep performing their duties, if they are being targeted, if their hospitals are being bombarded, can you please, the doctors, the nurses, how they are being able to perform their duties under such circumstances? Yes, definitely. They have blown up or they have attacked many hospitals. 16 hospitals have been out of service because of the Israeli-American attacks on them. More than 165 people of medical workers, they have been killed and shaheed by Israeli forces, by American forces. And all those who are trying to take shelter in the hospitals or in the medical centers, they are threatened by American Israeli forces. You have to leave or we will attack you. And there's no place to leave for it. Those Israeli forces, they have called for the people to go towards the southern area of Gaza Strip. While they were traveling there from north to south, they attacked them. Then the people decided that we will not leave our positions because wherever we are, you are attacking us. You are killing us in our homes. You are killing us on the way. You are killing us in the southern of Gaza. And you are not allowing us to get any drop of water or any food, bread or anything. And the whole international community is keeping silence on this genocide. राइट नाज़रीन, जमाल कह रहे थे कि अस्पताल एक सेफ सेंचुरी, एक पनाहगाह हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं है। अस्पतालों को ही इससे टारगेट किया जाता है क्योंकि वहाँ पे आम लोग पनाह, घर तबाह हो गया, अस्पताल में पनाह ले ली। जब मास मर्डर करना हो तो अस्पताल को निशाना बना जाता है। वफा, my last question is towards you. Is there any message that you want to extend on behalf of all the Palestinians? I'm confident that this shall too pass. I am certain that the courage and the valor that Palestinians hold, they will get through this, inshallah. But is there any message that you want to give to the people, to the Muslim world, to Pakistanis as well? Yes. In fact, alhamdulillah, yeah, you know, the people here are really, they are steadfast. And whenever they lose any of their loved ones or lose, you know, their homes, they just say, alhamdulillah, and we accept this, and we will steadfast, we will be steadfastness forever, we will never kneel for the occupation, we support the resistance. So, in fact, what we need from the world, I just want to tell you that if you let Gaza alone, your turn is coming, and no one will stand with you. Because if you stand with the justice, of course, when anyone attack you, you will find so many stand by your side because you stand with justice. And in fact, you know, our cause is really so fair and so just. So the people really have to stand by our side and to keep speaking about us. Maybe like the Israeli occupation are going to wipe us out of the map here in Gaza, but I just want to tell you that you should keep speaking about Palestinians, that they never allow the occupation to occupy their land or even desecrate their holy sites. And we will keep resisting this occupation. But I just ask the people to keep protesting. It's just not, you know, just a protest and you just go and that's it. You know, you took the street for 1 or 2 times and that's it. Because this thing will not affect anything. You have to put the pressures on your governments in order to just cut ties with Israel. Because what strengthens Israel, in fact, is that they are aided by so many countries. In fact, they aided them with advanced weapons. While Palestinians here, you know, they have just homemade weapons, and they just defend themselves. And the Israelis, they are considered like one of the most
strongest army in the world with so much advanced weapons, aided by so many countries, including the US. Totally agree. And even Wafa, I'm sorry to interrupt you here. I'm running out of time. I wish I had more time to talk about it. But as you said that, and you have urged the people of Pakistan and rest of the nations that we should keep protesting, we should keep raising our voices, whatever the brutality that has been perpetrated against Palestinians. The plight of Palestinians should not be unheard. Thank you so much, Wafa, and thank you so much, Mr. Jamal, for your time. एक अपील की है हमारी फ़लस्तीनी बहन ने, हमसे भी की है, पूरी मुस्लिम उम्मा से भी की है कि जो एहतजाज आप कर रहे हैं, जो आवाज़ आप उठा रहे हैं, खुदा के लिए इस आवाज़ को दबने मत दीजिएगा, इस एहतजाज को रोकिएगा मत। और ये जो प्रेशर, ये जो एक आप लोगों ने एक आवाज़ उठाने का एक जो ज़िम्मा अपने ऊपर लिया है, कम से कम ये उठाते रहिएगा। एक वक्फ़ा लेंगे नाज़रीन, और वक्फ़े के बाद हाज़िर होंगे। बात हाज़िर है नाज़रीन, पाकिस्तान में दहशत गर्दी की खूनी लहर में भारत के साथ साथ अफ़गानिस्तान का भी हाथ साबित हो गया। निगरान वज़ीर आज़म होगा काकड़ ने तल्ख़ हक़ाइक़ बताए हैं, तालिबान हुकूमत के सामने रख दिए और दो टोक कह दिया है कि काबुल TTP या पाकिस्तान में से किसी एक को चुन लें। 4 फरवरी 2023 में एक दहशतगर्द हमले में 100 से ज़ायद मासूम अफराद की शहादत के बाद वज़ीर दिफा की क़यादत में एक आला सतह वफ़द ने अफ़गानिस्तान का दौरा किया, जिसमें DGISI भी शामिल थे। इस वफ़द ने अफ़गान अबूरी हुकूमत को पाकिस्तान के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करते हुए पाकिस्तान या तहरीक तालिबान पाकिस्तान में से एक को चुनने का 2 टोक इंदिया दिया। अफ़गानिस्तान में मौजूद पाकिस्तान को मतलूब सरकर्दा दहशतगर्दों की फ़हरिस्त भी अफ़गान अबूरी हुकूमत के हवाले की गई। अफ़गान अबूरी हुकूमत की बारहा यकीन दहानियों के बावजूद पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द गुरुओं के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम नहीं किए गए, बल्कि चंद मौक़े पर तो दहशतगर्दों की सहूलतकारी के वाज़े सबूत भी सामने आए। निगरान वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तंग आमद बजंग आमद तालिबान हुकूमत के तमाम पोल खोल दिए और दादुशुमार बताते हुए कहा कि पाकिस्तान में बेअमनी फैलाने वालों में गैर कानूनी तारकीन वतन का हाथ है। उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत के क़याम के बाद दहशतगर्दी में 60% इजाफा हुआ। 2 साल में सरहद पार दहशतगर्दी की वजह से 2000 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद हुए, जबकि 64 अफगान दहशतगर्द पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ते मारे गए। अनवरुल्लाह काकड़ ने अफगान रहनुमाओं की धमकी आमेज बयानात को अफसोसनाक करार दिया और कहा कि दहशतगर्द अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हैं। अफगान अबूरी हुकूमत को अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तान को मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त दी गई, जबकि दहशतगर्दों से मुतालिक मालूमात अफगान हुकूमत के साथ शेयर भी की गई। अफगान अबूरी हुकूमत को सिफारती, सियासी, फौजी और रस्मी और गैर रस्मी ज़राए से अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी का कला कमा करने का वाज़ेह पैगाम भी दिया जाता रहा है, लेकिन पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस इक़दामात नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में भी पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों का वाज़ेह जिक्र किया गया। अनवरुल्लाह काकड़ ने कहा कि अमरीकी असलहा अब ब्लैक मार्केट में मशरिक़ वस्ता तक फ़रोख्त हो रहा है, इसके शवाहिद सामने आ चुके हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि 1.5 लाख अफगान मिलिट्री थी, इसका असलहा कहाँ गया? कोशिश थी ऐसे मामलात को मीडिया पर लाए बगैर अफ़ाम तफ़हीम से हल कर लिया जाए, लेकिन अफगान हुकूमत के मस्बत रद्द-ए-अमल न आने पर मामलात खुद ठीक करने का फैसला किया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानों की वापसी पर दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में इजाफे से मुतालिक सवाल पर वज़ीर आज़म ने कहा था कि हमारे कुछ खदशात हैं, हम अलर्ट हैं और तमाम पहलुओं पर गौर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रज़ाकाराना तौर पर 2.5 लाख अफराद का वापस जाना मामूली बात नहीं, कुछ भी हो जाए गैर कानूनी तारकीन की पॉलिसी से वापस नहीं होगी। जहन से निकाल दें कि अमरीका या किसी और मुल्क का पाकिस्तान पर दबाव है, किसी भी मुल्क का कोई सफ़ीर मुझसे कोई मुतालबा नहीं कर सकता। उन्होंने पाराचनार में सरहद पार से कार्रवाइयों से मुतालिक सवाल पर कहा कि किसी को भी 1 इंच हिस्से पर कार्रवाई की इजाजत नहीं देंगे। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दी में मुलव्विस अफराद को हमारे हवाले करे। तवक्को है कलदम TTP के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये इनके भी हक में है और हमारे भी हक में है। इससे पहले पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर ने भी 2 टूक पैगाम दिया था कि पाकिस्तान को कालअदम तंजीमों के लिए पनागाहों और अफगान सरजमीन से कार्रवाई पर तहफ़्फ़ुज़ात है। आर्मी चीफ ने अफगान हुकूमत को मुखातिब करते हुए सवाल किया था कि क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और भी हो सकता है?
ملک میں دہشت گردی کا عالم یہ ہے کہ صرف ایک ہفتے کے دوران دہشت گرد حملوں میں 21 سیکیورٹی اہلکار اور 5 عام شہری شہید ہو چکے ہیں۔ میاں والی میں PAF ایئر بیس پر حملے میں امریکی اسلحہ استعمال ہونے کا انکشاف ہوا، جبکہ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور پنجاب تینوں صوبوں میں دہشت گردی کے حالیہ 3 بڑے واقعات کا کھرا بھی مشرقی اور مغربی ہمسایہ ممالک کی طرف گیا۔ بھارت میں تو میاں والی حملے سے ایک دن پہلے ہی سوشل میڈیا پر را کے اکاؤنٹ مبارک دے رہے تھے۔ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیفنس اینالسٹ بریگیڈیئر وقاص صاحب۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سر جو اب ہم نے پالیسی اپنائی ہے ٹو کنفرنٹ افغان گورنمنٹ، یہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ یہ ٹھیک ہے اب ہمیں خود سے، چونکہ اس سے پہلے ہم رسپانس چیک کر رہے تھے کہ چیزیں خود ٹھیک ہو جائیں، پر خود سے اب یہ بات کرنا اور ان کو ایکسپوز کرنا یہ ٹھیک رہے گا سر؟ I think from the highest podium جو ہے اگر پرائم منسٹر نے یہ بات کی ہے اوپنلی پبلکلی اور میڈیا پہ، تو اٹ ہیز سگنیفیکنٹ آپ کہہ لیں کہ پالیسی بھی ہے، اس کی امپلیمنٹیشن بھی نظر آتی ہے اور ڈٹرمنیشن بھی ہے، سو دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ۔ ایک اور چیز ہے کہ افغانستان اور پاکستان کسی ببل میں نہیں رہتے۔ جنرلی ہم لوگ اسٹیریوٹائپ کرتے ہیں کہ شاید فلاں گورنمنٹ آئے گی تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہسٹری بتاتی ہے کہ پچھلے 70 سال سے بائی اینڈ لارج آپ کچھ سال ہی گن سکتے ہیں جہاں سے ٹھنڈی ہوا آئی ہے ویسٹرن بارڈر سے۔ سو ٹیرر ایز انسٹرومنٹ آف پالیسی استعمال ہو، اسپیشلی لاسٹ 40 ایئرز میں۔ تو 2 انٹروینشن بھی ہوئی، بڑی سپر پاورز آئیں، وہ بھی آئی تھنک لوگ بھول جاتے ہیں۔ پہلی ویو میں 30 لاکھ سے زیادہ 30 to 50 لاکھ افغان مہاجرین آئے تھے، اور انہی میں سے جو ہیں جو ریگولرائز ہیں تقریباً 30 لاکھ اس وقت ہیں، اور سیکنڈ ویو بڑی جو آئی امریکن انخلا کے ساتھ اس کے بعد تو اس میں 17.5 لاکھ، جن کو پرومس بھی کیا گیا تھا۔ اس میں ویسٹ کا بہت بڑا عمل دخل ہے، بیکاز دے پرومس کے ساتھ 7.5 لاکھ کو وہ نارتھ امریکہ اور یورپ شفٹ کریں گے، اور کچھ ہزاروں میں صرف آئی تھنک دے ہیو بین ایبل ٹو ڈو، تو یہ سارا لوڈ بھی پاکستان پہ پھینک دیا گیا۔ ابھی آ جاتے ہیں کہ آئی فیل کہ ایوری پاکستانی گورنمنٹ ہیز ٹو ڈیل ود ایوری افغان گورنمنٹ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور اس میں ایٹ ٹائم پوچھا جاتا ہے جی کہ ایک پالیسی کیوں نہیں بن سکتی، بٹ اف یو ہیو 2 سپر پاور انٹرونشن، 5 دفعہ رجیم چینج ہوئی ہے، ایکچولی 5 دفعہ ایلیٹ چینج ہوئی ہے پچھلے 40 سال میں، تو میکس لاٹ آف ڈفرنس کہ آپ کس چیز کو ڈیل کر رہے ہیں۔ تو ایک آپ کا ایک ڈائنامک سچویشن ہے جو انسٹیبل بھی ہے، اینڈ دین چوزز ٹیررزم ایز اے لیوریج۔ سو یہ آئی تھنک باٹم لائن سب کو کلیئر ہونی چاہیے کہ پاکستان ناؤ اسٹارٹڈ بیہیونگ لائک اے اسٹیٹ، تو یہ بڑا خوش آئندہ ہے۔ اس میں لڑائی بھی ہوگی، اس میں قربانیاں بھی دینی پڑیں گی، لیکن انشاءاللہ تعالی Are we ready to fight, sir? پاکستان جو ہے Because ہم پہلے بھی ایک فرنٹ پہ فائٹ کر رہے ہیں۔ جی اس میں یہ دیکھیے نا کہ آپ 20 سال سے تو لڑ رہے ہیں، ایون اس سے پیچھے بھی چلے جائیں، سوویٹس ور ہے تو فرسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا جو پاکستان میں دھماکے انٹروڈیوس میں خاد ایک تنظیم تھی افغان انٹیلیجنس کی، رشیا نے بنائی تھی، سوویت یونین نے، انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا۔ پاکستان میں دھماکے کا کانسیپٹ کوئی نہیں تھا، دس واز آئی تھنک لیٹ 70s جو ہے۔ سو دوسرا ایک اور ہے کہ ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ کا آئی تھنک ایک ویو تھا یا ایک اسٹریٹجی تھی، وی ہیو ناؤ بیکم دیر اسٹریٹجک ڈیپتھ۔ اسٹریٹجک ڈیپتھ آپ کو ریلیف زون دیتی ہے، ایمرجنسی میں آپ جا کے رہتے ہیں وہاں پہ اور آپ کو پناہ دی جاتی ہے یا وہاں سے آپ تازہ دم ہو، تو آئی تھنک ٹوٹل یہ ریورس ہو چکا ہے۔ سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اس چیز کو ایڈریس بھی کیا جائے، اینڈ وی ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو اسٹارٹ بیہیونگ لائک اے اسٹیٹ، تو آئی تھنک یہ بڑا خوش آئندہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ لا انفورسمنٹ ہے، آرمی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، پولیس ہے، ہر لیول پہ سپاہی سے لے کے 2 سٹار 3 سٹار تک قربانیاں ہیں، تو ابھی ناموں کی لمبی لسٹ ہے۔ اور آئی تھنک آشودا نے اپنا بریگیڈیئر صاحب ایک اور ایسا ایشو ہے جس کو لے کر کے میں یہ نہیں کہوں گا کہ کلی طور پہ تنقید ہو رہی ہے، there are some quarters who are appreciating whatever Pakistan has initiated, but there are some quarters and countries as well جو کہہ رہے ہیں جناب یہ ریفیوجی کرائسس آپ کریٹ کر رہے ہیں، آپ ریفیوجیز کو کیوں نکال رہے ہیں، آپ کو خیال رکھنا چاہیے تھا، پاکستان از ایکٹنگ ویری بروٹل ان سچ اے وے۔ اس پہ آپ اس پالیسی کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ آئی تھنک یہ زیادہ جو ہے بلیم گیم آتی ہے جب آپ پازیٹیو اسٹیپ لیتے ہیں۔ میرا صرف افغان گورنمنٹ سب سے پہلے سوال ہے کہ دے آر ایکسپوننٹس آف اسلامک پرنسپل، ہم مانتے ہیں، تو فتح مکہ جب ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مکہ کو ایک ریلیف زون بنا دیا گیا تھا پیس کا، حالانکہ آئی تھنک جتنی کفار مکہ کی دشمن داری تھی اسلام کے ساتھ وہ ہسٹورک ہے۔ تو اس وقت جو یہ یہاں سے 17.5 لاکھ ہے، اس میں وہ ایلیٹ والے لوگ بھی شامل ہیں شاید، جو بیسیکلی اشرف غنی یا حامد کرزئی کی گورنمنٹ میں کرتا دھرتا تھے، چاہے وہ ڈیفنس فورسز میں تھے، پولیس میں تھے، وغیرہ وغیرہ، بزنسز میں تھے، جوڈیشری میں تھے، اور دے ور رننگ دی گورنمنٹ۔ تو یہ جو فیئر کی فضا ہے اس وقت، کیوں نہیں جانا چاہتے لڑ سے لوگ؟ سو آئی تھنک دیٹ کوسچن شوڈ بی ریزڈ ٹو طالبان، جو کلیم کرتے ہیں اکانومی بہتر ہوگی، افغانی کرنسی بہت اچھا پرفارم کرتا ہے۔ میں ٹانٹ نہیں کر رہا، ذمہ داری کس کی ہے؟ افغان شہریوں کی ذمہ داری کس کی ہے؟
دوسرا یہ ہے کہ ایک پیریڈ دیا گیا تھا 6 months کا, اس کے بعد جنہوں نے جانا ہے نارتھ امریکہ یورپ ادھر جائیں گے, جنہوں نے واپس جانا ہے تو ابھی تو اس کو 2-2.5 سال ہونے والے ہیں. سو اٹس ہائی ٹائم کہ یہ اس کی ذمہ داری لیں. باقی آئی تھنک اس میں اندر کچھ سب نیشنلسٹ گروپ ود ان پاکستان اسپیشلی یہاں پہ پشتون کارڈ آتا ہے. انفارچونیٹلی یہ جو آئے تھے ایلیگل, اس کے اندر کارڈز بھی بنے ہیں, اس کے اندر آئی تھنک ووٹس بھی بنے ہیں, تو دے ایکچولی سی ناؤ دیئر ووٹ بینک گیٹنگ ڈپلیٹڈ. اور اف یو آسک کے پی میں ایک سروے کر رہا تھا, پیپل آر لٹرلی ویری ہیپی بیکاز ان ٹرمز آف لوڈ جو اکنامک لوڈ ہے, جابس ہیں پاکستان میں آلریڈی جاب لیس, تو اس کا بھی ہے. اور دین آف کورس اگر آپ مافیاز کی بات کریں, ڈالر مافیا ہے, ڈرگ مافیا ہے, ویپنز کی اسمگلنگ ہے ادھر سے ادھر, اور ٹیررزم سب سے بڑا جو ایشو ہے, تو وہ پنپ رہا تھا بیکاز آپ کو ایک اسپیس ملی ہوئی تھی. ابھی ہوسٹائل ایجنسیاں تو اس میں کھیلیں گی, انڈیا بھی یہ نیریٹو پھینک رہا ہے. اور افسوسناک چیز یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے جو یوٹیوبرز باہر بیٹھے وہ بھی اسی کو لے کے نیریٹو کو چلا رہے ہیں, ناٹ ریئلائزنگ یہ پاکستان کے حق میں بہتر ہے. سو آئی تھنک اسٹیٹ ہیز ٹیکن اے اسٹانس اینڈ اسٹینڈ, انشاءاللہ اٹ ول سکسیڈ انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. کے بعد حاضر ناظرین, اگلے سال 8 فروری کو عام انتخابات سے پہلے نئی سب بندی شروع ہو گئی ہے اور سیاسی منظرنامہ تیزی سے تبدیل ہونے لگا ہے. 21 اکتوبر کو نواز شریف واپس آتے ہیں, نون لیگ کے گھوڑے میں ذرا جان پڑتی ہے, اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ باقاعدہ طور پہ سندھ یعنی پیپلز پارٹی کا جو گڑھ ہے اس میں شگاف ڈالنے کے لیے اپنے قدم جما چکی ہے. نون لیگ نے سندھ میں پیپلز پارٹی کی مخالف جماعتوں کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے. بات کریں گے اس حوالے سے. میں جوائن کیا ہے پیپلز پارٹی کے رہنما جناب مولا بخش چانڈیو صاحب نے. چانڈیو صاحب کیا آپ کی قیمتی وقت کا. چانڈیو صاحب اب کیا کیا جائے گا, کیا اسٹریٹجی ہے؟ آپ کی مخالف جماعتوں سے ہاتھ ملا لیا ہے نون لیگ نے. پیپلز پارٹی ایک زندہ حقیقت ہے. ہم نے بڑی مشکل حالات میں سیاست کی ہے. جب سے پیپلز پارٹی بنی ہے آزمائشوں میں رہی ہے, حکومت میں رہی تو سازشوں کے گھیرے میں رہی, اور اپوزیشن میں رہی تو عتابوں میں رہی. ہم گھبرانے والے نہیں ہیں. اب یہ سب ایک طرف ہو جائیں تو بھی ہمیں پریشانی نہیں, ہوتے رہے ہیں. ہمارے خلاف جتنے اتحاد بنتے ہیں کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا آپ نے کہ مذہبی لوگ بھی ساتھ ہو, سیکولر لوگ بھی ساتھ ہو, قوم پرست بھی ساتھ ہو, وفاق پرست بھی ساتھ ہو, سب مل جل کر پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرے. یہ مثال نہیں ملتی. اگر ملے گی تو صرف پیپلز پارٹی کے خلاف ملے گی. ہم پریشان نہیں ہو رہے ہیں, اللہ نے مہربانی کی ہے. ہاں, ہماری قیادت جیسی کسی پارٹی کو قیادت نہیں ہوتی. اسی بات میں ہم ذرا آگے دو ہاتھ نکل جاتے ہیں, اور ہم نے خدمت بھی کی ہے لوگوں کی. لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں. اللہ کرے گا صورتحال بہتر ہو جائے گی. چانڈیو صاحب, یہ سب کچھ فطری طور پر ہو رہا ہے یا کسی کے چشم ابرو کے اشارے پر؟ ادھر کون سی سیاست میں کون سا حصہ فطری ہوتا ہے آپ بتا دیں مجھے. عمران خان کا آنا فطری تھا, میاں صاحب کا اعزازات کے ساتھ مجرم کے حیثیت میں گئے سزا یافتہ اور آئے اعزازات کے ساتھ, یہ سب فطری ہے؟ آپ ایسے سمجھتے ہیں یہ جو آسانیاں ہیں یہ فطری ہے؟ ایسا ہرگز نہیں. ہاں فطری, قدرت کا فیصلہ فطری ہے. جس کو حکومت دینا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو اختیار ہے. لیکن جو دنیا داری کے انتظامات ہیں وہ تو ضرور کوئی نہ کوئی تو انتظام کرتا ہے. اس میں کوئی شک شبے کی تو بات نہیں ہے. تو چانڈیو صاحب کاؤنٹر کیسے کریں گے نون لیگ کو؟ آپ ہی کے لوگ کہتے ہیں نا کہ جب نون لیگ والے طاقت میں ہوتے ہیں تو گریبان پکڑتے ہیں, جب کمزور ہوتے ہیں تو پاؤں پکڑتے ہیں. تو کاؤنٹر کیسے کریں گے؟ ہاں اس میں کوئی شک شبہ نہیں جو یہ ہمارے قائدوں نے کہا ہے. لیکن ایک بات ہے, ہمیں ان سے ڈر تب لگے جب یہ کوئی بہت بڑا عوامی محبت کا, عوامی خدمت کا کوئی ورثہ چھوڑ گئے ہیں. یہ علاقائی جماعت ہے. ان کے سارے کارنامے ایک مخصوص علاقوں میں آئے. ان کی حکومت میں تو سرائکی بیلٹ میں کچھ نہیں ہوا. یہ سینٹرل پنجاب کی پارٹی ہے اور وہاں ہوتی ہے, اس سے کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو ہمیں اس سے پریشان نہیں ہے. ہم ان سے مقابلہ کر رہے ہیں اور بھی کریں گے. جب یہ آئیں گے دیکھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں. ان کے پاس ہے کیا جو دکھائیں. چھوٹے صوبوں کے لیے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. چھوٹے صوبے کے تو دو ان کے پاس گئے دوست, بڑے مہربان, بڑے اچھے انسان, جنرل عبدالقادر, عبدالحکیم بلو صاحب, بھاگ کر جان چھڑائی انہوں نے کہا وہاں ہماری جگہ ہی نہیں ہے. جس پارٹی میں چھوٹے صوبوں کے لوگوں کے جگہ نہیں ہے
تو وہ کیا پورے ملک کی جماعت بنے گی؟ ہاں اب دیکھیں جو ساتھ اٹھائیں وہ صرف اس لیے اٹھائیں کہ وہ دکھائیں کہ ہم نے پاکستان کے دوسرے علاقے میں بھی کام کیا ہے، لیکن ہمیں پریشانی نہیں ہے. ہم اپنی اللہ تعالیٰ کی مدد سے اپنی خدمت کے نتیجے میں، پارٹی کے قیادت کے شعور کے نتیجے میں، عوام کی محبت کے نتیجے میں ہم آئیں گے اور مقابلہ کریں گے. چانڈیو صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.